مومن بھلا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے جو دنیا میں اس کو منزلت عطا کی ہے اس کو حقیر سمجھتا میں تو زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، اللہ نے مجھے کم پہ رکھا ہو۔ 31ویں باب کی یعنی کتاب الایمان والکفر کا 31واں باب حدیث نمبر 11 عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس کے یہ فرمان بھی امام صادق علیہ السلام کا قال، امام فرماتے ہیں لقی الحسن بن علی علیہ السلام عبداللہ بن جعفر، حسن ابن علی یعنی امام مجتبی علیہ السلام، ان کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن جعفر سے، معروف عبداللہ ابن جعفر سے، فقال، تو امام حسن نے ان سے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، کیف یکون المؤمن مؤمنا وهو یسخط قسمہ ویحقر منزلتہ والحاکم علیہ اللہ۔ اے عبداللہ، یعنی امام حسن نے اور ان میں گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے دوران ایک بات یہ تھی کہ اے عبداللہ، مومن بھلا کیسے مومن ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیف یکون المؤمن مؤمنا، کوئی مومن کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہو یسخط قسمہ، جبکہ سخط سین خیت توئے ناراض ہونا، جبکہ وہ ناراض ہے اپنی قسم، یعنی اللہ نے جو اسے حصہ دیا ہوا دنیا میں جتنا کچھ اس کو ملا اس پہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ وَيُحَقِّرُ مَنزِلَتَهُ، اور اللہ نے جو دنیا میں اس کو منزلت عطا کی ہے اس کو حقیر سمجھتا میں تو زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، اللہ نے مجھے کم پہ رکھا ہو۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ سے راضی رہنا، میں بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کم دیا ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو ایک رائی بھی ظلم نہیں کرتا، اور یہ دنیا اس نے اس لیے بنائی نہیں ہے کہ یہاں پہ عہدے ملنے ہیں، یہ تو آزمائش ہونی ہے، کسی کی بھوک سے، کسی کی شکم پر سے، کسی کی مال سے، کسی کی غربت سے، تو اس کے بارے میں یہ نگاہ رکھنا ہی غلط ہے کہ یہاں پہ ہی مجھے سارا دے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، میں مثال کے طور پر ایک چیز ہے، وہ پین ہے لکھنے کے لیے، تو بندہ اسے پتہ ہی نہ ہوگی اصل میں ہے کس لیے، وہ اسے کام میں خارج کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پہ کسی اور ایسے کام کو، یعنی سب سے پہلے کیا انسان کا ویژن، اس کی دید صحیح ہو، دیکھیں صحیح کہ ہے کیا دنیا۔ اب دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں ہے کہ یہاں پہ سارا سکون ہو، یہاں پہ مولانا صاحب ایسا بتائے نا سکون ہو جائے، مولانا صاحب بیماریاں ختم ہو جائے، ساری بیمار ہوئی نہ، ٹھیک ہے نا، کر بھی نقصان ہی نہ ہو کاروبار، جھوٹ ہے یہ، جو بتائے گا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے ہی نہیں دنیا اس لیے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ ادھر یہ رزق ہے، ادھر جدھر فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ سے معاملہ خراب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے میرا معاملہ خراب نہ ہو، اور وہ خراب ہوتا ہے سرکشی سے، نافرمانی سے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی نافرمانی بندہ کرتا کیوں ہے؟ جب دنیا اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اس کی لذتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اللہ کی باتوں پر اعتماد جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ کم ہوتا ہے۔ ایمان کوئی زبانی چیز تھوڑی ہے، وہ تو ایک حقیقت کا نام ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، پھر بندہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرے۔ سب چیزیں جڑی ہیں آپس میں، جڑ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں یہ دو باتیں ہو، ایک سمجھ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے تھوڑا دیا، اور دوسرا میرا جو مقام بنتا تھا مجھے اللہ نے وہ نہیں دیا، یہ مومن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گھر بیٹھے کرتے ہی کچھ نہیں ہے، پھر کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں ہے، میں ڈیزرو کرتا تھا، میں افسر ہوتا، بنا ہی نہیں ہوں، وہ آؤٹ ہے اس بحث سے ہی نکلے ہوئے کام چور لوگوں کی بات نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بس اس نے کیا ہے لیکن نتیجہ اس کی توقع کے مطابق نہیں نکلا،
اب مومن وہ ہے جو تب بھی راضی رہے کہ اللہ کیا میرا کام ضائع نہیں ہوا. دنیا میں وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کتنا ملے اور کتنا نہ ملے. میرے ذمے اس نے محنت لگائی تھی, میں نے جتنا کر سکتا کی ہے میں نے. اب جو رزلٹ ہے وہ جو مصلحت دیکھے گا دنیا میں اتنا مجھے دے دے. یہ اصل سوچ ہے, یعنی یہ کریکٹ سوچ ہے, یہ صراط مستقیم. ورنہ پھر بندہ کہتا میں نے محنت کی, یا اللہ اللہ بڑا ظالم ہے بھائی, دیتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, میں وہ گھر میں بیٹھ رہا سونے کے چمچے منہ میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, میں محنت کر کر. یہ انسان کو پھر خداوند عالم سے یہ چیزیں ناراض اور دور کرتی. مومن کیسے مومن ہو سکتا ہے جبکہ وہ جو اسے ملا ہے اس پر ناراض ہے اور اپنی منزلت کو حقیر سمجھتا ہے. والحاکم علیہ اللہ, جبکہ حاکم کون ہے؟ اللہ. اللہ پر اگر ایمان رکھتا ہے تو کیسے وہ یہ فیلنگ اس کے اندر ہو سکتی؟ سب جاننے والا, اپنے بندے کا خیر خواہ. پھر یہ اگر حاکم اللہ ہے اور یہ بندہ ناراض ہے تو یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھیں یہ کس کو مومن کہتے ہیں. البتہ ظاہر درجات ہے, ایک ادنا مومن نچلے درجے کا ہوتا ہے, پھر ترقی کرتا ہے اوپر 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 ہائی لیول سے. لیکن خصوصیات ایمان کی یہ بتائیں. بس ایک خصوصیت کیا ہوگی, جتنا ایمان بڑھے گا اللہ سے ناراضگی کم ہوتی ہے. ایمان کی نشانی ہے. پھر امام نے گویا گفتگو اس طرح کی ہو رہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن جعفر سے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں. کس بات کی؟ یعنی اتنی یقینی بات ہے. وَأَنَا الضَّامِنُ لِمَن لَّمْ يَحْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا, اور میں ضامن ہوں کہ اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں سوائے اللہ سے رضا کے کوئی چیز نہ جاتی ہو, میں ضامن ہوں أَن يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ, کہ وہ اللہ سے جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے گا. لیکن دل کیا ہو جس میں کبھی اللہ سے ناراضگی آتی نہ ہو, بالکل راضی ہو. وہ بندہ دعا کرے, اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بندہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے پھر دنیا بہت ہی گھٹیا ہو جاتی ہے اس کی. پھر وہ دنیا کی دعائیں, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کرتا. پھر اس کا سارا, آپ ائمہ کی دعائیں دیکھ کے سارا فوکس آگے کا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کو اتنی اوقات میں رکھا ہوا دعاؤں میں جتنی وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ بندہ دنیا میں اگر بہت کمی ہو جائے تو بعض اوقات انسان غلط کام کی طرف اس سے پناہ مانگی ہوئی ہے. ائمہ کی دعائیں دیکھیں آپ, رزق بھر. تو آئیڈیالوجی وہی ہے, اسی آئیڈیالوجی سے, اسی سوچ کے نظام سے یہ دعائیں نکلتی ہیں جو آیات بتاتی ہیں, جو پھر ائمہ کی روایات بھی ہمیں بتاتی ہیں. تو میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کی اور کچھ نہ جاتا ہوں. میں ضامن ہوں کہ وہ دعا مانگے تو قبول ہو. قول اقبال کے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری تعبیرات اسی ایک جگہ. اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ سے کہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری رضا ہے, پھر وہ کہتا ہے تیری رضا ہے. میں نہ تیرے سے سیاںا ہوں, نہ تیرے سے زیادہ عالم ہوں, نہ تجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر, تو پھر میری رضا کا کیا کرنا, پھر تیری رضا ہے. آپ غور کریں اس بات. اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا؟ احکم الحاکمین, سب سے بہترین تو فیصلہ کرنے والا. تو اور ہے بھی ایسا ہی. کس پہلو سے اللہ میں کمی فرض کی جائے کہ جو کمی میں مطلب مجھے زیادہ بہتر سمجھ آئی ہے, بات اللہ کو کم سمجھ آئی ہے, کہ میں جس پہ راضی ہوں نا. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اصل اپنی رضا کو دیکھتا ہی نہیں ہے, پھر وہ کہتا ہے تیری رضا اصل ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ روایت سنتے ہیں نا مثلا اللہ کے مقرب بندوں کے ائمہ کے بارے میں کہ ان کی رضا پر اللہ ناراض ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیونکہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں, کیونکہ ان کی رضا تابع ہو گئی ہے اللہ کی رضا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی یہ ناراض ہو اللہ راضی ہو, یا وہ ناراض ہو یہ راضی ہے, نا, تو سیم ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور ان کی ناراضگی سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اگر اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہو, وہ کیوں ناراض ہوگا؟ کبھی حق پر ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ باطل پر ناراض ہوگا.
ہمیشہ ظلم پہ ناراض ہوگا، اسی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ بلا وجہ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے بلا وجہ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اس معاملے میں جڑ جاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے نا فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو، اپنی مرضیوں کو فنا کر دے. پھر جو تو چاہے تو کٹوا دے تب بھی ہم راضی ہیں، تو ہمیں دے دے عطا کر دے دنیا تب بھی ہم راضی ہیں. تبھی تو میں فرما رہے ہیں کہ حیران ہوں مومن پر، نقصان نہیں ہوتے.